السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارے کی مختصر تفسیر اور اس کا رواں ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم نے فرمایا اے فرشتو کیا مہم آپ کو درپیش ہے، کوئی اہم کام لے کے آیا ہو، وہ کیا ہے؟ سمجھ گئے تھے کہ فرشتے آسمان سے جب اترتے ہیں تو خیر نہیں لاتے. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر جس میں 13 افراد تھے. وترکنا فیہا آیۃ. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دی. وفی موسیٰ. اور تمہارے لیے نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی. جب ہم نے انہیں سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اب اکڑ گیا، طاقت کی وجہ سے متکبر تھا تو حق سے وہ اعراض کر بیٹھا. وقال ساحر او مجنون. اور بولا یا تو یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، یعنی خود بھی برباد ہوا اور کان سلطنت ان کو بھی اسلام نہیں لانے دیا. موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہ لائے تو خود بھی ڈوبا، اور قوم کے جو بڑے بڑے رہنما تھے جو اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے ان کو بھی لے ڈوبا. فنبذناہم فی الیم. ان سب کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفی عاد. اور تمہارے لیے نشانی ہے قوم عاد میں بھی، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے اس نے رکھ دیا. بجائے فائدہ دینے کے اس نے ایک ایک شے کو تباہ کر کے رکھ دیا. وفی سمود. اور تمہاری نشانی ہے قوم سمود میں بھی. جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. ان کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی اور آخر انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنے بچاؤ کر سکتے تھے. سب دعوے ان کے خاک میں مل گئے. بس ایک چیخ تھی، عذاب وہ نازل ہوا. اس وقت وہ اٹھنے سے بھی رہ گئے، بھاگنا تو کہاں تھا، کہیں سے مدد بھی نہ آئی. وقوم نوح من قبل. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق تھے. والسماء بنیناہا بعید. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن عید کے یہ 2 ڈنڈے جو لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک ڈنڈا ہونا چاہیے، 2 ڈنڈے لگے ہوئے ہیں، تو اس سے علماء عرب نے یہ بتایا کہ یہ کسی خاص میٹیریل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا بعیدن ہم نے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو. کوئی ہے مخلوق میں جو اس طرح بنا سکے؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. ایک تو مطلب اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں وسعت دیتے چلے جاتے ہیں. اس میں توڑ پھوڑ کا نظام ہے، اور اس کی خلا میں دیکھیے کتنی وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. وسعت ہی وسعت ہو رہی ہے، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. کیا زبردست فرش ہے. حالانکہ زمین ذرا تھوڑی سی بیضوی شکل کی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، یعنی اس کو اس طرح بنایا کہ لوگ اس پہ رہ سکیں، بلڈنگز بنا سکیں. اور ہر قسم کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو. جوڑے بھی سبق. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بس دوڑو تم سب اللہ کی طرف. تم اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، تو لہذا اللہ کے دین کی طرف دوڑو. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. کذالک. یوں ہی ہوتا رہا ہے اللہ کے رسول. ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ اتواصوا بھی. لگتا یہی ہے. بل ہم قوم طاغون. نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پہلے بھی تھے، یہ بھی وہی ہیں.
فتول عنہم، تو اللہ کے رسول ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، البتہ آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ مومن کو بھی نصیحت چاہیے، بار بار قرآن کی تذکیر چاہیے، کہ ایک دفعہ پڑھ کے یہ نہ کہے جی بس میں نے سمجھ لیا، نہیں، بار بار اس کو سنیں، بار بار اس کو پڑھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو پہلے کبھی دماغ میں نہیں آئی، قرآن سن کے وہ بات فائدہ پہنچا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت۔ تو ظاہری اور باطنی اعمال جو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو باتیں ہیں، وہ عبادت۔ ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا میں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، ویسا ہی عذاب ان کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، یعنی یہ ظالم اگر بندگی کی طرف نہیں آتے تو پھر سمجھ لیجیے اللہ کے رسول کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھرا جا چکا، بس اب یہ ڈوبا ہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول یہ خام خواہ سزا کی اب جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ پھر اگلی صورت ہے الطور، یہ بھی مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ آپ مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی، تو اس میں آپ یہ صورت پڑھ رہے تھے، تو جبیر بن مطعم جو ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو میں نے یہ صورت سنی، میں سن رہا تھا تو میرا دل اڑا جا رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بس میں نہیں بچتا۔ بعد میں بہرحال اللہ نے ان کو توفیق دی کہ مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی۔ طور تو اصل میں پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن اس طور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت سے وہاں سرفراز فرمایا تھا، یہ وہ پہاڑ ہے۔ وہ کتاب مستور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، سطروں میں ہے اور بڑی باریک جلد میں وہ لکھی ہوئی۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل مقابل میں آسمان پہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ اتنا آباد ہے کہ 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے، اور قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی یعنی آسمان کی، اور موجزن سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، جب آیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ وہ اس روز ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی سارا نظام اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان سنتا ہے تو اس پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے تو کسی گھر کے قریب سے گزرے تو اندر قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آوازیں آئیں، اور جس میں اس نے جب یہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو پھر سواری سے اتر گئے۔ اتنا اثر ہوا کہ کھڑے نہیں ہو سکے، دیوار پہ ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ ان کے ہوش و حواس درست ہوئے تو پھر گھر پہنچے، اور گھر میں 1 مہینہ بیمار رہے صرف اس آیت کو سننے کے بعد۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دین کے خلاف جو بھی حجت بازی ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کو لے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے تباہی ہوگی۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، سختی کے ساتھ، ذلیل کر کے، دھکیل کے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انبیاء کو جادوگر کہا، ان کے کلام کو جادو کہا، ان کے کلام میں آگ کا ذکر تھا، تم جھٹلاتے تھے، اب یہی وہ آگ ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ عذاب نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ حق ہے یا جادو ہے؟ اسلوہا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، چپ رہو یا شور مچاؤ، اب تم پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے یکساں ہے،
تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اشارہ ہے اللہ کے فضل و کرم کا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ زوجناہم، یہ لفظ جو ہے نا یہ بھی قابل غور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بندہ جس حور کو پکڑے رہنے لگ جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ خود وہ حور بخشے گا، اور اللہ نے خود اس کا بیاہ کرنا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ ایک اور احسان ہوگا، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی اپنے اعمال میں وہ بندھا ہوا ہے۔ مت سمجھے کہ میں عمل کر رہا ہوں وہ تو چلے ختم ہو گئے، میں تو ابھی آزاد ہوں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے۔ خوش طبعی ہوگی وہاں، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری ہوگی، جیسے دنیا کی شراب کا حال ہوتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تم نے ایمان اور عمل کے تقاضے کیسے پورے کیے، تم نے کیسے عمل کیا، تم کس ماحول میں رہتے تھے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اب یہ ان کے جواب ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرت کے ڈر سے۔ تو جس چیز کا ڈر ہوتا تھا نا اس سے ہم بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں عذاب ہو سکتا ہے، میدان محشر میں سزا مل سکتی ہے، پھر حساب کتاب ہو دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈر تھے۔ تو یہ ڈر ہمارے دلوں میں ایسا رچا بسا تھا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ اس سے ہم بچتے تھے، وہ کام ہم نہ کریں، بڑے محتاط تھے۔ اور پھر فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، یعنی عموماً گھر والوں میں انسان ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہاں پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اولاد کی خوشی ہے، گھر والوں کی خوشی ہے، کرو۔ لیکن ہم ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ فمن اللہ علینا، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم مر گئے اسی حالت میں۔ ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، یعنی جو جہنم کی ہوا ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے ان کا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچانا ہے۔ تو انہ هو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ تو یہ گفتگو ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان دنیا میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ اور پھر جو جہنم ہے اس سے بچنے کے لیے جہاں کوئی غلط کام نہ کرے وہاں اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ فذکر، تو اے نبی آپ بھی نصیحت کرتے چلے جائیے، پرواہ نہ کیجیے ان کی مخالفت کی۔ اپنے رب کے فضل سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون، یہ محض الزام ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی وقت آئے گا، موت آئے گی، اس کو ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ قل تربصوا، ان سے کہو اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی آرزو پوری ہوتی ہے۔ ام تأمرهم احلامهم، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ غلط باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیں۔ ام ہم قوم طاغون، یا حقیقت میں یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اتنے سرکش ہو گئے، گمراہ ہو گئے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، اصل بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، سیدھی سی بات۔ اب دیکھیے 15 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ام کے لفظ کہے ہیں، یہ ان کے سوالات ہیں، ان کا جواب بھی خود دیا ہے، نبی علیہ السلام کا دفاع بھی کیا، اور آخر میں کہہ دیا بل لا یؤمنون، اصل بات یہ کہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام خود بھی بنا لائیں کہ نبی علیہ السلام نے بنایا تو خود بنائیں، اگر وہ سچے ہیں تو کیوں نہیں بناتے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، بلکہ ہر نئی پیدا ہونے والی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ آخر یہ حقیقتیں جو بتا رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو جاننے کا ذریعہ کیا ان کے پاس؟ فلیاتی، ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے چلے جاتے ہیں جس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ ام یریدون کیدن، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں ہمارے پیغمبر کے خلاف جس سے یہ فوت ہو جائیں؟ فالذین کفروا، اگر بات یہ ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی، یعنی میدان بدر اور احد میں یہ خود قتل کر دیے جائیں گے، خود پہلے مریں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا، اللہ کے رسول کی ضد اور ہٹ درمی کی حالت یہ ہے اب کہ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو ضد اور اناد کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہیں مرقوم جو عمڈے چلے آتے ہیں، یا تہ برتہ گاڑھا بادل ہے، یہی کہیں گے۔ فذرہم، تو اللہ کے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو دنیا کی کچھ مصیبتیں بھی ان کو جھیلنی پڑیں گی۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہوگی جس میں قتل ہوں گے، قید ہوں گے، لوٹ ہوگی، قحط پڑے گا، یا پھر قبر کا ایک عذاب ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ تائب ہو جائیں اس سے پہلے کہ کوئی یہ عذاب آئے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اللہ کے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کیجئے۔ تم ہماری نگاہ میں ہو، ہمارے سامنے ہو، یہ لفظ بڑے حوصلے والے ہیں۔ ہماری نگاہ میں ہو یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کتنی حفاظت کر رہا ہے۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ رات کو جب اٹھی آپ تو آپ ہمہ وقت تسبیح و تحمید کرتے تھے، رات اسی طرح گزارتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی صبح اٹھتے وقت۔ تو یہی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مجلس سے جب اٹھتے تو اس وقت بھی کہتے سبحانک اللہم بحمدک، یا سجدوں میں جاتے، رکوع میں جاتے تب بھی سبحانک اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ سب تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رب کی کیا کرتے تھے۔ پھر سورت ہے نجم، یہ مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جو اسراء اور معراج ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ میں ہی تھے اس وقت کرایا گیا، تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو اس صورت میں کی گئی ہیں، تو اس لیے مکی صورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، یعنی فجر کے وقت، یعنی ایک تارہ نہیں سب تارے کس طرح آہستہ آہستہ فجر طلوع ہوتی ہے اور اب سب کے سب غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نظر تک نہیں آتے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، لوگوں تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، اس لیے کہ اس کے دن رات کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، اس لیے جو بات بھی کر رہا ہے یہ خیر کی باتیں ہیں، الٹی راہ پہ نہیں چل رہا، یا حق کی باتیں ہیں، یا اس کو چھوڑ کر جان بوجھ کے کوئی بے راہ روی اختیار نہیں کر رہا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ آپ خیر کی دعوت دینے والے ہیں اور حق کی بات کہنے والے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے بھی نہیں بولتا،
وہ تو وحی الہی کے بغیر اپنی لب کشائی بھی نہیں کرتا. آپ کے منصب کا یہ مقام ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ آپ کو جذبات پہ بڑا کنٹرول تھا. ان و الا وحی یوحا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے. یعنی قوا کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اعضاء بڑے زبردست مضبوط ہیں، وہ وہی لانے والے ہیں، وہی سکھانے والے ہیں. ذو مرتن، جو بڑے صاحب حکمت ہیں. فاستوى، وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی وہی سکھانے کے بعد آسمان کے کناروں پہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے، بالکل آپ کے سامنے تھے. تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے. ایک وہی ابتداء نبوت میں اور دوسرا معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس. تو دوسری دفعہ جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور وہی نازل کرنے کے لیے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب کہ دونوں کے درمیان 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تھا، یعنی تھوڑا رہ گیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی اور یہ منظر بڑا عجیب سا تھا. جبریل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دل نے بھی آپ کے کہا کہ میں واقعی اس وقت اپنی ٹھیک آنکھ سے جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں کر رہا. تو یہ سب وہ بات ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا، فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ وہ بالائے افق پر تھا. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سامنے جو افق ہے اس کے بالکل اونچا تھے اور نبی علیہ السلام جو سامنے آئے کھڑے ہو گئے. ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یعنی زمین کے قریب آیا، آہستہ آہستہ آپ کے قریب آئے اور پھر ذرا معلق ہو گئے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان. فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تھا، یعنی 2 ہاتھوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ، یعنی آپ کے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان. تو یہ وہ موقع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امین کو دیکھا اور آپ کی آنکھ دیکھتی رہی. کیا زبردست مخلوق ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. ما كذب الفؤاد، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا کہ یہ واقعی جبریل ہیں اور اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے جن کے 600 پر ہیں اور مشرق و مغرب پورے دونوں کناروں کو انہوں نے گھیر رکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کہتے ہو نہیں، جبریل اس پر نازل نہیں ہوتے، تو اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. باقی یہ کہ اس سے مراد اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو یہ غلط ہے. قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، پا ہی نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ سب آنکھوں کو پاتا ہے. تو دنیا کی کسی انسان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. پھر اس میں یہ ہے کہ اس سیر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائیں. تو وہ آیات میں ایک بڑی نشانی حضرت جبریل علیہ السلام کا وجود ہے، ان کی تخلیق ہے، ان کی اصل شکل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک مرتبہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سدرۃ المنتہا کے پاس ان کو دیکھا تھا، یہ لیلۃ المعراج میں. اور سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے جہاں فرشتوں کی حد ہے، اس کے اوپر وہ نہیں جا سکتے، وہیں پر پہنچ کے وہ اللہ کے احکام وصول کرتے ہیں. یہ بیری کا ایک درخت ہے 6 یا 7ویں آسمان پر. عندہا جنت الماوا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، یعنی حضرت آدم کا وہ جنت یا روحیں جہاں جا کے جمع کر دی جاتی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. یعنی اس کی کیفیت کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو اس پر کچھ پروانے منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا اور رب کی تجلیات کا بھی مظہر وہی درخت تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے ہی رہ گئے. بیان سے باہر ہے یہ کہ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ما زاغ البصر، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، بس دیکھتی رہی، نگاہ ٹک گئی اور یوں چندھیائی بھی نہیں. بہترین نور تھا، تجلیات تھی، نگاہ دائیں بائیں نہیں ہوئی. اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی جبریل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا، پھر مزید تفصیل آپ نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی.
تو یہی موقع تھا کہ یہاں 5 نمازیں آپ پر فرض کی گئیں، آخری جو آیات سورہ بقرہ کی وہ بھی دی گئی، اور پھر مغفرت کا اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا بشرطے کہ وہ شرک سے پاک ہو۔ افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تم نے لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ ان میں کیا خوبیاں ہیں؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، یعنی اس میں نہ کوئی سچی بات نظر آتی ہے نہ خیر، جو چاہا اپنے لیے اور اللہ کے لیے کیا کچھ پڑ دیا۔ تو یہ سب لات عزیٰ منات ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایسی جگہیں یا ایسے آستانے کہ جن کو لوگ آ کے پوجیں، ان کو بڑی مبارک ہستیاں قرار دیں اور ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقائد لوگ بنا لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے مکہ پر غلبہ پانے کے بعد اب یہ مشن بنا لیا کہ جہاں کہیں بھی بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کے گڑھ ہیں، ان سب بلڈنگز کو اور بتوں کو توڑ پھوڑ کے گرا دیا جائے۔ تو آپ نے گروا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گروپ دے کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ بت تو گر گئے، اب جو قبر دیکھو وہ ایک بالش سے اوپر ہے، اس کو بھی جا کے برابر کرو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہ مشن لے کے عرب کے جزیرے میں، جہاں کہیں بھی کوئی اونچی قبر کے بارے میں آپ کو علم ہوتا تو آپ اس قبر کو جا کے گرا دیتے تھے اور اس کو زمین کے برابر بالکل کراتے تھے، یا اس کے اوپر جو کچھ بنا ہوا وہ بھی گرا دیتے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ جب فتح کیا تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ لات نام کا جو بت ہے اور اس کا مزار جو بنا ہوا ہے اس کو جا کے گراؤ۔ یہ لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستوؤں کو پیستا تھا، تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جہاں قبر بنی تو لوگ جو ہے نا اس کی قبر پہ آ کے جھکنے لگ گئے، اسی سے سب کچھ مانگنے لگ گئے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں، عکفوا علی قبری، اس کی قبر پہ آ کے جھک گئے۔ پھر اس کے بعد اوپر بہت بڑی بلڈنگ بن گئی اور اس کی تصویریں بھی بن گئی، بت بھی بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان سب کو گرا دو۔ تو یہ مغیرہ ابن شعبہ اور صخر بن حرب گئے اور انہوں نے جا کے ان کو توڑ دیا، بہت بڑا مزار تھا، سب توڑ دیا۔ تو یہ تو حدیث کے سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں یہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ کام آج بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بڑا پسندیدہ کام ہے، کوئی یہ نہیں کہ غلط کام ہوگا۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹیاں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزیٰ ہے، یا اسی طرح ہمارے ہاں جو نام ہم نے بھی رکھے ہیں یہ باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی آسمان سے سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہم و گمان ہی ہوتا ہے، علم یقینی تو ہے نہیں، اور وہم سے حق معلوم نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، قرآن، رسول، اس کی باتیں، اس کے باوجود بھی یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور اس ہدایت میں یقینی علم ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی اگر وہ یہ چاہے کہ میں اس بت کو معبود بنا لوں تو کیا وہ معبود بن سکتا ہے؟ وہ حق ہو سکتا ہے؟ اسی کا نام عقیدہ ہوتا ہے، یا یہی یقینی معرفت کا نام ہے؟ نہیں، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، اختیارات اسی کے پاس ہیں، لہذا حق وہی بتائے گا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں مقرب، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ جب یہ بات ہے کہ اللہ کی اجازت ہو اور وہ اللہ کے ہاں پیش کرے اپنی سفارش، اور لیکن سفارش بھی ایسی کرے جس سے اللہ راضی ہو، جب یہ بات ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکتی ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی، جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرتا ہے
اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پہ آپ چھوڑ دیجئے. یہ دنیا کا بندہ ہے. ان لوگوں کا مبلغ علم بس اتنا ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں دنیا میں جینا ہے تو بس اس کے لیے کچھ کر لیں، اور یہی ان کا مبلغ علم ہے. یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح اعمال سے افعال سے پرہیز کرتے ہیں. یہ کھلے کھلے جو قبیح افعال ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کلچر ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں. الا اللمم، الا ہے کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، یعنی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں. لم کا مطلب ہوتا ہے چھونا، یعنی کوئی چھوٹا گناہ ان کو آ کے چھو لے. بڑا نہیں، بڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا تو ارتکاب نہیں کرتے، اس سے تو بچتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وہ عالم بکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا تھا یا خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین تھے، یعنی چھپے ہوئے تھے، کچے بچے تھے. فلا تزکوا انفسکم، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو کہ ہم بڑے متقی لوگ ہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا. تو اپنے نفس کی پاکیزگی کی دعوے نہ کرو. ہوا عالم بمن اتقا، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. ہاں، احسان کے طور پر اگر دوسروں کو اس طرف لانا ہو کہ وہ بھی سوچیں تو اس وقت بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، یہ اللہ کا احسان ہے. افرأیت الذی تولی، تو اللہ کے نبی آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. یعنی یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر رک گیا کہ بھئی میرا مال تو ختم ہو جائے گا. عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس مستقبل کا غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس کا مال کم ہو جائے گا. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو وہ کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ایک اصول بتایا، ہر کوئی اپنے عمل کا پھل پائے گا. اور دوسری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے. جو کوشش کرتا ہے وہی کچھ اس کو ملے گا، بس جتنی محنت اتنا پھل، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی. یعنی اس کی جو کوشش ہے دین کی راہ میں یا نیکی کی راہ میں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں دیکھوں گا. دیکھنے سے مراد یہ کہ میں نیت جانوں گا کہ اچھی تھی بری تھی، اس نے خفیہ کام کیا یا علانیہ کیا، یا اس وقت کتنا یہ چوکنا تھا، ہوشیار تھا، کتنا اس کا دل کرتا تھا اور کتنا نہیں کرتا تھا. یہ میں ساری اس کی کوششیں میں چیک کروں گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور صحف موسیٰ اور ابراہیم میں یہ باتیں بھی تھیں، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے، آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں اس کے پاس. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. مال خزانہ جو جائیداد کی صورت میں ہمارے پاس ہے اس نے اتنا کچھ دیا ہے، تو اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ انسان محتاج ہے. یعنی ہمیں بھی بعض اوقات ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، یعنی تمہارا جو معبود ہے شعرا، اس کا بھی رب اللہ ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی اللہ نے ہی عاد اولا کو تباہ کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، ان کو بھی اٹھا پھینکا.
پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ کیا ان کا انکار ممکن ہے؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ تم تعجب کرتے ہو کہ قرآن کیا ہے؟ وہ پہلے بھی تنبیہات یہی تھیں، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں یہی باتیں تھیں، تو قرآن بھی ایک تنبیہ ہے۔ ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اہل مکہ اظہار تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ یعنی اس قرآن کو سن کے تم ہنستے ہو، حالانکہ رونے کی باتیں ہیں اس میں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ تو کفار کو آپ یہ باتیں سنا رہے تھے تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ سب نے سجدہ کیا، اتنا اس آیت کا اثر ہوا ان پہ۔ پھر سورۃ القمر ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ معجزہ ایک رونما ہوا، 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، ابھی طلوع ہوا تھا، تو اچانک وہ پھٹا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا نیچے آیا پہاڑی کے پیچھے، پھر اس کے بعد واپس گیا اور آپس میں جڑ گئے۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مینا میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا لوگوں اب تم گواہ رہو، دیکھ لو، اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، وہ معجزہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو لیکن کفار نے جو ہی یہ دیکھا تو کہا نہیں یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہے، چاند کہاں 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے کہ چاند جیسی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پھاڑ دے، 2 ٹکڑے کر دے۔ تو یہ دنیا کو باور کرایا کہ اتنی بڑی مخلوق کو میں آدھو آدھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لو، ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس پوری کائنات کو بھی میں توڑ پھوڑ کر سکتا ہوں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اس معجزے کو، اپنے خواہشات نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملہ کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، بس یہ دھیان کرنا ایک اصول ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول آپ ان سے رخ پھیر دیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کی طرف، تو مومنوں پر تو یہ بھاری نہیں ہوگا لیکن دوسروں کے لیے انتہائی ناگوار ہوگا۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، آج تو پھنس گئے ہم، کیا ہوگا؟ تو کذبت قبلہم قوم نوح، اللہ کے رسول مکی لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، بڑی دھمکیاں دی گئیں ان کو۔ فدعا ربہ، آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی کہ کہیں ڈوبنے نہ لگے، اس کے اندر پانی نہ آئے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی بڑی قدر کی گئی اس میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے جو بعد میں باقی رہی ہے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن مجید کو آدمی کی زبان میں آسان کر ڈالا، ورنہ اللہ کے کلام کو کوئی شخص بول نہ سکتا تھا، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ تو پڑھنے پڑھانے کی اس میں ترغیب ہے۔
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد میں جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، یعنی لمبے تھے دراز قد کے۔ تو ہوا نے ان کو جب اٹھا اٹھا کے پھینکا تو زمین پہ ان کے لاشیں اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑ کے گر گئے ہوں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ یعنی ہم نے صرف ہوا کو حکم دیا، صرف ہوا کو، تو یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقلیں ماری گئی ہیں۔ او القی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہی ہمارے درمیان ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو چاہتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا، ایک دن وہ اور ایک دن سارے دن ایک صرف اونٹنی ہی آئے گی اور کوئی نہیں آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، بدبخت کو، اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ یعنی جس طرح کچرا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی مشین پھیر کے اس کو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو بالکل بھس ہو جاتا ہے وہ سارا معاملہ، ان کو ہم نے ایسے ہی کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی اسی طرح مکی لوگوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کے شکر کرو اللہ کا، بچ جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ہماری ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے لوگوں اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی یہ واقعات پڑھیں گے تو اس میں بڑے آسانی کے ساتھ ان کو نصیحتیں مل جائیں گی۔ یہ ایک سورس ہے قرآن نصیحت کا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی ہماری تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، مکی لوگو کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ تم تو ان سے بھی بدتر ہو، اس لیے عذاب سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ یا پھر تم بچنے کی کوشش کرو اور زیادہ نیک بنو، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، چاہے کتنے بھی وسائل اور قوت ان کے پاس ہو، لیکن یہ اللہ کے حکم کے آگے جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، ہم تو اس وقت نمٹیں گے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہوگی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔
جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، یعنی ذلیل کیے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے لوگوں ہر چیز، کائنات کی ایک ایک چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اندازے کے ساتھ، کس طرح بنانا ہے، گول ہو، چوڑی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، لمبی ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک اندازے کے ساتھ ہم نے ہر شے بنائی ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کا قد ہے، اس کا سر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے پورے منہ ہیں، گردن ہے، ہاتھ ہیں، اس کی انگلیاں ہیں، بازو ہیں، پاؤں ہیں، یہ سب چیزیں ایک اندازے سے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، یاد رکھیں، اس لیے ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اب یہ عذاب سے بچ سکیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اس دفتر میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہے، اصل جو چیز ہے کہ اللہ جو ذی اقتدار بادشاہ ہے اس کی قربت کا ایک موقع مل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہو۔ پھر سورۃ الرحمن ہے، یہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں بہت سی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اول نعمت قرآن کو قرار دیا ہے، اور اس قرآن میں بھی سب سے اول نعمت تعلیم قرآن کو دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باقی تمام نعمتوں کے مقابلے میں قرآن مجید ہو یا قرآن کریم کی تعلیم ہو، یہ سب سے افضل چیز ہے۔ کہا کرتے تھے کہ علمہ شدید القوا، پچھلی سورت میں پڑھ رہا تھا کہ جبریل امین نے جو شدید القوا ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ پھر اس شدید القوا کو، سخت جسم والے کو کس نے سکھایا؟ تو اللہ نے فرمایا الرحمن، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ پھر یہ بھی ان کا سوال تھا کہ رحمان کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ رحمان کا جواب یہ کہ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اپنا کلام انسان کو سکھا دیا ہے، اس کو سیکھنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو سکھایا، پیغمبر نے امت کو سکھایا، اور یہ سیکھنا سکھانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ رب کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ رحمان کی مہربانی ہمیشہ کے لیے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو، بندروں اور جانوروں کو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، خالق ان کا بھی وہی ہے، لیکن انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا، اس کو ایک زبان دی، تو ہر شخص بول لیتا ہے، اور پھر بیان کا مطلب اس کی اپنی جو مادری زبان ہے وہ اس کو سکھائی، جس سے وہ اپنا مدعا پوری طرح بیان کر لیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور اسی میں رواں دواں ہیں۔ تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اللہ نے ہی بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی پورا انصاف نظر آتا ہے یہاں پوری کائنات میں۔ اگر یہ انصاف نہ ہو تو یہ کائنات دوسری چیزوں کو برداشت نہ کر سکے، اور ہر شے اپنے کنٹرول سے نکل کے دوسری چیزوں کو فنا کرتی جائے، توڑ پھوڑ کا کام شروع ہو جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ کہ انسانوں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی وہ میزان جو اوپر قائم ہے وہی تم بھی قائم کرو۔ اوپر جس طرح ایک نظام چل رہا ہے تمہارا بھی ویسے چلے، ورنہ یہی ہوگا کہ تمہارے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یہ ہے اقیم المیزان۔ تو معاملات جو بھی کرو، لو دو، اس میں کوشش یہ کرو کہ انصاف کرو اور بالکل ڈنڈی نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، ایسا تیار کیا اس نے۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ یہ حکمت ہے، یعنی یہ غلے جو ہیں ایسے بنائے ہیں جو غذا جانوروں کی بھی بن سکتی ہے اور انسانوں کی بھی، اور یہ خشک ہو جائے تو پورا بھوس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے، اور دانہ بھی انسان پیس کے کھا لیتا ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بعض لوگ سرے سے نہیں مانتے، بعض لوگ تسلیم کرتے ہیں مگر شریک ٹھہراتے ہیں، بعض لوگ سب کچھ مانتے ہیں کہ واقعی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، احسان فراموشی کرتے ہیں. تو اس لیے تکذبان میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا. صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی جو خشک ہو جائے اور اس کو یوں انگلی ماری جائے تو اس کے کھنکتی آواز آئے، وہ بجنے والی. اور ٹھیکری تب بنتی ہے جبکہ اس کو آگ میں بنایا جائے، پکایا جائے. اچھا، یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ویسے جواب کیوں نہیں دیتے جیسے کہ مومن جن دیتے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. اللہ تیری جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا ہمارے لیے ہیں، ہمارے مولا، ہم ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ تیرے لیے تعریف کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بھی کرتے ہیں. تو اس طرح تم بھی کہا کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ آیت سننے کے بعد آدمی یہ لفظ کہے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. یہ سنن الترمذی میں یہ حدیث ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. جن آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے، انسان ٹھیکری سے. تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی اللہ ہے. ہاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو دو مشرق، اس سے مراد یہ کہ موسموں کے اعتبار سے دو موسم ہوتے ہیں، سردی یا گرمی. تو سردی کا سورج جو ہے ذرا پرے نکلتا ہے، پرے ہو کے، اور گرمی کا بالکل سامنے سے نکلتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. آزاد ہیں، درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بظاہر چھوٹے ہوئے ہیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو دونوں پانی کو اس نے الگ الگ کر رکھا ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. میٹھے پانی کی لہریں ادھر ہیں، کھارے پانی کی ادھر ہیں، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے. پھر اسی طرح سمندر کے اندر سے بے شمار چشمے اللہ نے نکالے ہیں اور ہر چشمے کا پانی ذائقے میں اور ٹھنڈا یا گرم ہونے میں بالکل مختلف. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں جو زیب و زینت کا سامان ہے، بزنس ہوتا ہے اس سے. مونگے سمندری جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرتا ہے سمندر کے اندر سے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے چلتے ہیں. تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کریم کی ذات جلیل ہی باقی رہنے والی ہے، یعنی جزا و سزا کا اہتمام وہی کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم هو فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے. کسی کا گناہ بخش دے، کسی کو مصیبت میں ڈال دے، یا کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کو گھٹائے، کسی کو بڑھائے، کسی کو بیمار دے، کسی کو شفا دے. ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے. اس کی شان یہ بھی ہے کہ ادھر مریض ہے وہ یہ دعائیں کر رہا ہے اللہ مجھے صحت دے، اور ادھر ڈاکٹر ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈال. یہ اس کی شان ہے. کسی کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، کسی کو کرسی سے گراتا ہے. کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی جیل میں رہ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یہ ایک محاورتاً بات کی جس میں بڑی دھمکی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو فراغت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ہم ذرا ابھی ان قریب فارغ ہو جائیں گے، پھر پوچھیں گے تم سے. تو زمین کے بوجھوں سے مراد یہی انسان اور جن ہیں، کیونکہ زمین کے اوپر رہتے ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ یعنی کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں برا کام کرنے کے بعد اللہ سے بچ جاؤں گا، تو اسے کوئی بھی راستہ ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کی سرحد سے وہ نکل کے بھاگ سکے تو بھاگ دیکھے۔ وہ نہیں بھاگ سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے بھی تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، وہ بھی ایک عذاب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، تو اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس روز کسی انسان یا کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہوگا۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ کہا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، اوپر نیچے ڈبکیاں کھائیں گے اسی میں۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ یعنی یہ ہے توحید کا فائدہ، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ یعنی جنت ہے، جنت ایک بہت بڑا باغ ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دینی ہے وہ ایک ایسا باغ دینا ہے جو دو ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں یا آگے پیچھے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور وہ بڑے گھنے جنگل کے باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک خشک ہوگا اور دوسرا تازہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی یہ اوپر کا کپڑا ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، بیٹھے بیٹھے وہ پھل توڑ لیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں بھی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن تک نے نہیں چھوا ہوگا، یعنی کسی کے نکاح میں نہیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، لفظ یہ ہیں کہ ان کی جو پنڈلی ہے، پنڈلی کی ہڈیوں کے اندر کی میک ہڈیوں اور گوشت کے درمیان سے نظر آ رہی ہوگی، اتنی وہ خوبصورت ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے ہیرا ہوتا ہے نا، وہ چمکتا ہے اور جب اس میں دیکھا جائے تو اندر تک نظر آتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے اللہ کی اطاعت کی دنیا میں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ پھر یہ جنت ہی دے گا اور اس کی نعمتیں ہی دے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں انس اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت سیرت بیویاں ہوں گی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی وہ حوریں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالین اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ پھر سورۃ الواقعہ ہے،
اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ یہ الواقعہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ اچانک کوئی حادثہ جو پیش آتا ہے یا مستقبل میں اچانک کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو تو اس کے لیے واقعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اچانک ہی کوئی بڑا اہم سا بھونچال واقع ہونے والا جو ہے اس کی طرف اشارہ مراد قیامت ہے۔ تو لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے اچانک واقع ہونے میں جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی جب یہ عظیم حادثہ ہوگا تو یہ واقعی ہوگا اور لازماً پیش آئے گا، اس کو جھوٹ مت سمجھیے۔ اور دنیا میں آج جو جھٹلا رہے ہیں، اس وقت جب یہ اچانک حادثہ پیش آئے گا تو کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، سب کو یقین آ جائے گا کہ واقعی اب ہم گئے۔ خافضۃ، وہ نیچے کر دینے والا ہوگا، رافعۃ، وہ اٹھانے والا واقعہ ہوگا۔ اس کے بڑے مطلب لیے علماء نے، نیچے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو تہ ہے وہ نیچے ہو جائے گی اور نیچے والی زمین اوپر آ جائے گی، یعنی اوپر جو کچھ ہے وہ نیچے اور نیچے والا اوپر۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خافضہ، جو دنیا میں گرے ہوئے لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور جو اس وقت بڑے بنے پھرتے ہیں خافضۃ، ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ دنیا میں عزت کی بنیاد پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اور معزز لوگ بنتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن پھر یہ کام بھی ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، یعنی کوئی مقامی واقعہ نہیں ہوگا، یہ پوری زمین پر یہ واقعہ برپا ہوگا، ساری انسانیت لرز جائے گی اور زمین تک ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، بھگ سے اڑ جائیں گے یہ پہاڑ۔ یہ سارے اصل میں ان سوالوں کے جوابات ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واعظ اور تذکیر میں بار بار نئی نئی آیات جو آپ پر اترتی تھیں تو قیامت کا تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ تو ان کے لیے بڑی حیران کن باتیں تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا نظام، سورج، چاند، ستارے، یہ سب، زمین، آسمان، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کا نظام درم برہم ہو جائے گا اور پھر کوئی دوسری دنیا قائم ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پچھلے لوگ بھی کیا زندہ ہوں گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان کے جوابات ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس وقت تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی میدان قیامت میں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ یہ دائیں بازو اصل میں کوئی یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ دائیں بازو رکھتے ہوں گے، اصل میں عربوں کے ہاں اصحاب المیمنہ کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور عزت ملی ہوئی ہو، کہ بڑا معزز انسان ہے، بڑا محترم ہے، تو اصحاب المیمنہ یہی مراد ہوتی ہے کہ دائیں بازو والے یعنی بڑے معزز محترم لوگ ہیں۔ ما اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ۔ والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی خاص مومن۔ تو اب 3 یہ گروہ ہیں، ایک ہے عام مومن کا، وہ دائیں بازو والے ہیں، دوسرے ہیں بائیں بازو والے جو بد نصیب کفار ہیں، اور تیسرے ہیں انتہائی مقرب لوگ، جو ایسے لوگ تھے جو ایمان اور عمل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ تو ان کا مقام یہ ہے کہ یہ مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم، یعنی ہم سے پہلے کی جو امتی ہیں ان کو سب کو کاؤنٹ کیا جائے تو ان سے بہت سے یہ لوگ ہوں گے جو انتہائی مقرب لوگ ہیں، مگر پچھلوں میں سے یعنی اس امت میں سے کم لوگ ہوں گے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور اس امت کے افراد کو بھی آزمایا۔ تو حق پرستی میں کون سبقت لے گیا؟ پہلے لوگوں میں بے شمار اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی ہیں، تو اس لیے پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تو خدمت گار جو ہیں وہ لڑکے، وہ نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی کوئی کمی آئے گی، کوئی تبدیلی ہوگی۔ ولدان مخلدون،
اور جب جنتی اس شراب کو پئیں گے تو نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں وہ چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ یہ خدمت ہوگی۔ وحور عین، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ہر کوئی دیکھے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں جنت میں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات وہ نہ سنیں گے۔ دنیا میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پھر کوئی بےہودہ بات بھی ہو جاتی ہے، گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، جو بات بھی ہوگی وہ سلامتی والی ہوگی، ٹھیک ٹھیک ہوگی، تمام اخلاقی گندگیوں سے پاک، دل زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں دیندار آدمی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں کے اور تہ برتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ خدمت ہوگی۔ تو ظل ممدود، یعنی اتنا لمبا سایہ ہوگا، اس کا اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 برس تک اگر سوار اس سایہ کے نیچے چلتا جائے تو وہ کبھی ختم نہ ہو۔ پھر لا مقطوعۃ و ممنوع، پھل جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہوں گے، یعنی ان سے ختم نہیں ہوں گے۔ وہ موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ بھئی موسم تھا، وہ پھل تھا، اب ختم ہو گیا۔ جنت کا ایسا کوئی نہیں، جب بھی چاہیں گے وہ پھل موجود ہوں گے۔ ولا ممنوع، اور جب اس کو توڑنے لگیں گے تو وہ ہاتھ سے اس کو آرام سے توڑ لیں گے، ان کو کوئی شے روک نہیں سکے گی، جب بھی چاہیں گے وہ دستیاب ہوں گے۔ تو یہ تو ان خدمت ہے اصحاب الیمین کی۔ انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ فجعلناہن ابکارا، اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالی عام ولادت سے ہٹ کر جنت میں ان کے لیے خاص اس طرح کی بیوی پیدا کرے گا جو کہ باکرہ ہوگی، کماری ہوگی۔ تو اس میں ایک تو مطلب یہ کیا گیا، دوسرا اس کا یہ بھی کیا گیا کہ دنیا کی بیوی اگر میاں کے ساتھ خوش رہی اور دونوں نیک رہے تو یہی دونوں میاں بیوی جنت میں جب جائیں گے تو ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سرے سے بنانا ہے، اور بالکل جوان باکرہ لڑکی کی طرح، کماری لڑکی کی طرح وہ بنا کے اس جنتی شخص کو پیش کرنی ہے۔ عرباً اترابا، وہ اپنے شوہروں کو چاہنے والی اور عمر میں ہم سن ہوگی، یعنی اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہوں گی کہ خاوند کے لیے انتہائی محبوب بن جائیں گی۔ اور اتراب ترب سے ہے کہ ہم عمر، ایک ہی عمر کی ہوں گی۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت کی عمر جو ہے نا تقریباً 30-35 سال کے درمیان کی ہوگی۔ تو یہ بھی ہے اتراب کا مطلب، یعنی وہ ان کی عمر ایسی ہوگی جیسے ان کے خاوندوں کی عمر ہوگی، یعنی خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی پچھلی امتوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور اس امت میں سے بھی بہت ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور تیسرا گروہ بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ، گرم کھولتا ہوا پانی، سخت گرم۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے دنیا میں خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا بڑا کمزور تھا، نہ ہونے کے برابر۔ قل ان الاولین والآخرین، اے اللہ کے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم درخت زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ ہیم کہتے ہیں جب اونٹ جو ہے نا پیاسا ہو اور وہ پانی میں جب اپنا منہ ڈالتا ہے تو منہ رکھ کے نا وہ پانی کو یوں نگلتا رہتا ہے۔
جب اس کا آگے سارا پیٹ بھر جاتا ہے یا اس کے گلے تک پانی آ جاتا ہے تو پھر جا کے وہ سانس لیتا ہے. اس طرح تم پیو گے. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا. یہ ایک مذاق ہے کہ کس طرح تمہاری وہاں توہین ہوگی. دنیا میں تو معزز بنتے ہو. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تم تصدیق نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے؟ ہاں سچی بات ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، تو یہ مان لو نا. تو جب یہ مانو گے تو سامنے آ جائے گا کہ پیدا کرنے سے پہلے میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے وجود میں لایا. تو جب یہ اللہ کام کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو کل قیامت کو بھی جو بندے مر گئے ہیں اب وہ ختم ہو گئے ان کو وجود میں لا سکتا ہے. کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم بیویوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کون ان کی تخلیق کرتا ہے؟ مختلف سٹیجز بچے کی آتی ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکل بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری موت کو تقسیم کر چکا ہوں کہ کس کو میں نے بچپن میں فوت کرنا ہے، کس کو جوانی میں، کس کو بڑھاپے میں. یہ تو موت کی تقسیم ہے اور اس تقسیم میں ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں پیدا کر کے بچپن کی الگ شکل، جوانی کی الگ شکل، بڑھاپے کی الگ شکل، یہ شکلیں ہم تمہاری بدل دیتے ہیں. ایک تو دنیا میں یہ ہوتا ہے، مگر اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم تمہاری شکلوں کو بالکل ہی بدل دیں، تمہارے وجود کو اور کوئی شکل دے دیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم چاہیں تو تمہیں بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کوئی منتر یا جادو کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ تم سوچو تو صحیح تم تھے کیا. افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی یہ کام اگر ہم کرنا چاہیں تو تم حیرت سے تکتے رہ جاؤ یہ کیا ہوگا. افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی کھاری بنا دیں تم پی نہ سکو، تمہارے گلے میں نہ اترے. افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے. یعنی خالی صحرا میں جب ایک بدو داخل ہوتا تھا تو وہاں اس کو درختوں سے کیا کیا فائدہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. اسے روشنی بھی چاہیے، گرمی بھی چاہیے، اور پھر آگ بھی چاہیے تاکہ وہ اب کچھ پکا سکے، کہ اپنی بھوک کو مٹا سکے. فسبح باسم ربک العظیم، تو اللہ کے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. تارے کہاں کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں جا کے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یعنی ستارے کا نکلنا، اس کا ڈوبنا، اس کا چلنا اور پھر جا کے کہیں ڈوب جانا، یہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے، کہتے ہیں یہ معمولی قسم نہیں ہے، بہت بڑی قسم ہے جو میں کھا رہا ہوں. یعنی بڑی پیچھے قدرت ہے میری ان ستاروں کو ڈبونے کی اور ان ستاروں کو ظاہر کرنے کی. پھر مواقع کا مطلب ستاروں کی منزلیں ہیں، یا ان کے مقامات ہیں، یا ان کا مدار ہے جس میں وہ چلتے ہیں. چلتے 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 جا کے کہیں ڈوب جاتے ہیں. آخر یہ مدار میں چلنا ان کا، اوپر جو اتنا توڑ پھوڑ کا نظام ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں اور بالکل قریب سے گزر جاتا ہے. ورنہ انسانی آنکھیں ان کو دیکھیں تو حیرت زدہ رہ جائے کہ اتنی توڑ پھوڑ کے نظام میں ہر شے جو ہے اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ پہ قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے. انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، یعنی لوح محفوظ میں، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی پاک فرشتے ایسے ہیں جن کے جذبات اور خواہشات بالکل پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں، تو وہ اس کے نگران ہیں، وہی اس کو چھوتے ہیں. تو بالکل جس طرح اوپر پاک فرشتے چھوتے ہیں، یہی کچھ دنیا میں بھی ہونا چاہیے کہ اس کو قرآن مجید کو چھونے والے پاک لوگ ہوں.
اسی بنا پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ مسائل ہمیں بتائے ہیں کہ قرآن مجید کو کون کون چھوئے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. یعنی اتنے تم غیر سنجیدہ ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہ تم اس کو سمجھتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو. یہ کتاب ایسی ہے جو کہ حقیقتوں کو کھولتی ہے، مقصد زندگی بتاتی ہے. تم اس کے ساتھ بالکل غیر سنجیدہ ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، یعنی تکذیب کرتے ہو کہ اگر اس کی باتیں ہم نے مان لی تو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ روح واپس لا کے دکھاؤ. پھر اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو ہم نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، یعنی جس کی روح فرشتے قبض کر کے لے گئے وہ مقربین میں سے، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہوتا ہے. یہ ہے مرنے کے بعد ان کے یہ مقامات ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ سب کچھ قطعی حق ہے جو کہا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہونا ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تسبیح کیا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تو یہ آیتیں جب اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس آیت کو تم بسم ربک العظیم کو تم رکوع میں رکھو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو. اور جب سبح اسم ربک الاعلی اتری تو آپ نے فرمایا اس کو تم سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نماز کے مسائل ہیں یہ بھی قرآن پاک کے اشاروں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخذ کیے ہیں. پھر سورۃ الحدید ہے، مدینہ میں نبی علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے. یہ اس کی پاک صفات ہیں. اس لیے کائنات کی ایک ایک چیز ہمیشہ اپنے خالق، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. اس لیے کہ اس کا غلبہ اتنا زبردست ہے کہ ہر شے اللہ کے اس غلبے کو مان رہی ہے اور اس کے سامنے عاجز ہے. اور وہ حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس معنی میں حکیم ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں حکمت و دانائی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ملتی ہے اس کی تخلیق میں، اس کی تدبیر میں، اس کی فرما روائی میں. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. وہ الاول، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو آخر میں بھی اللہ ہوگا. والظاہر والباطن، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، یعنی اللہ تعالی ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں، اور باطن ہے، اس سے مخفی تر بھی کچھ نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یہاں وہ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم بہت چھوٹا بنا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا عیب ہے. بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی ہوں، ہم اس کے علم سے، ہم اس کی نظر سے بچے ہوئے نہیں ہیں، بظاہر بھی اور اندر بھی. وہ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ بھی ہے، دل کی حرکتوں کو، وسوسوں کو جانتا ہے. اور اس طرح ہمارا وجود بھی جہاں کہیں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علم بھی رکھتا ہے. اس کے دلائل ہیں قرآن مجید میں.
وَيَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اٹھنا گھومنا پھرنا وہ بھی جانتا ہے، اور تمہارا ٹھکانہ جہاں تم آ کے بیٹھتے ہو یا تم مر کے کہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی پتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کام تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی ذات نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم چھوٹا بنا کے زمین پہ لے آئیں اور پھر کہیں کہ یہ بندہ اللہ میں فنا ہو گیا یا اللہ اس میں آ گیا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے مقام کو گرانا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ مال سرمایہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمیں بس عارضی طور پر دیا ہے کہ تم وقتی طور پر اس کے مالک ہو، اور اس کو میں جہاں کہوں وہیں خرچ کرنا۔ یہ تو ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، تم نے چھوڑ کے خالی ہاتھ ہی میرے پاس آنا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی تمہاری حالتیں جو دیکھ رہا ہوں، تمہاری ساری کافرانہ روشیں ہیں، اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، ایمان کی دعوت وہ تمہیں دے رہا ہے۔ کوئی دور دراز سے بھی نہیں آیا، بلکہ دور دراز تمہیں بھی نہیں جانا پڑ رہا، وہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے تم تک پہنچ رہی ہے۔ تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ لتؤمنوا بربکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ اس کا وارث بنے گا، تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں مستحق ہیں اجر کے، لیکن ایک گروہ کا رتبہ اور مقام ذرا بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ایک مقام ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا سا قرض۔ جس طرح قرض دیا جاتا ہے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ خدشے۔ یہاں خدشہ نہ ہو، دل میں خوشی ہو کہ میں قرض دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یقیناً واپس کرنا ہے، اور جب واپس کرے گا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اور اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی، تقوی اور نیک عمل کی وجہ سے میدان محشر میں جب کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو ان کو یہ روشنی عطا کرنی، یہ نور عطا کرنا ہے کہ آگے پیچھے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جدھر بھی وہ رخ بدلیں گے تو وہ نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں، اندھیرے میدان میں، اس مومن کی شخصیت جو ہے وہ جگمگا اٹھے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ بشراکم الیوم، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جناتن، یہ بشارت ہے کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو، ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تمہارے آگے ذرا روشنی ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذرا تم ہماری طرف تو دیکھو۔ جب تم ہماری طرف دیکھو گے تو روشنی پڑے گی، تو اس طرح ہم ذرا روشنی میں نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔
فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ یعنی انسان یوں دیکھے گا تو باہر سے اس کو یوں لگے گا کہ جیسے کوئی واقعی اندر یعنی کوئی بڑا عذاب ہے۔ جب اس کی ظاہری صورت یہ ہے تو اندر کی کیا ہوگی، لیکن اندر کیا ہوگا، خوب رحمت ہوگی، یعنی جنت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دروازے کے ایک طرف جنت ہوگی اور دروازے کے دوسرے طرف دوزخ ہوگی۔ ینادونہم، وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ منافق کہیں گے کہ بھئی ہم بھی کلمہ گو تھے، اگر تم نمازیں پڑھتے تھے تو کیا ہم نہیں پڑھتے تھے؟ ہم بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تمہاری مجلسوں میں بھی ہم شریک ہوتے تھے۔ قالوا بلا، تو جواب میں مومن کہیں گے ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی مسلمان ہو کر تم مخلص مسلمان نہیں بنے، بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان تم لٹکے رہے، وتربصتم، موقع پرستی کی، وارتبتم، اور تم شک میں پڑ رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی یا اسلام غالب آ گیا اور تم تماشا دیکھتے رہے، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملہ میں دھوکہ دیتا رہا، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا ان سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی آج ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، یعنی اب چھوڑیں ہر قسم کے وسوسوں کو، خیالات کو یا رجحانات کو، اب اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد دہانی ہے قرآن، اس کو پڑھیں، اس سے اپنے دلوں کو پگھلائیں، اسلام کی خدمت کریں۔ کفر اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے اور مومن وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لوں یہی کافی ہے، کچھ تھوڑا سا اور بھی خدا خوفی کا مظاہرہ کر کے ان کے دل اللہ کی یاد سے مزید پگھلنے چاہیے۔ وما نزل من الحق، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، جو یہ کہتا ہے ویسے کریں۔ ولا یکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یہ مثالیں موجود ہیں، تورات اور انجیل جن کو اللہ نے دی ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل ایسے سخت ہو جائیں کہ تم بھی کو بڑا پڑھ لیا ہے، قرآن مجید کو بہت سن لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے گناہگار بھی ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، یعنی اب بھی اگر تمہارے اندر کوئی مردنی سی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ایمانی زندگی بخش سکتا ہے، اور مثالیں موجود ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کھیل ہے، دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، بس یہ زندگی ہے۔ اور اس زندگی کی مثال یہ کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، اللہ نے اولاد دے دی، پیسہ دے دیا، اس کی بارش ہو گئی تو اس کی بہتات کو دیکھ کے تم خوش ہو گئے، جیسے کاشتکار جو ہے وہ اپنی نباتات کو، سبزیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج، یہی کھیتی جب پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، جوان ہوئی، جوانی کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہو گیا۔ ثم یکون حطاما، پھر یہی سبزی، یہی نباتات، کھیتی وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اسی میں مست رہا اور آخرت کو اس نے یاد نہ کیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، تو آخرت میں پھر دو میں سے ایک ضرور ہوگا۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے
اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. ایسے ایسے کام کرو جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنے اور جس سے جنت حاصل کی جا سکے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ایمان جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ہاں، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آنے والی کوئی مصیبت چاہے مجھے آئے یا زمین میں کوئی آئے، اللہ نے اس کو پہلے سے کتاب میں لکھ رکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یعنی آسان یہ ہے کہ اس نے پہلے لکھ رکھا ہے اور اسی کے مطابق اب دنیا میں ہو رہا ہے جو کچھ ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تم دنیا میں اپنے بھی سسٹم بناتے اور اسی کے مطابق سب سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول بھی نہ جاؤ. یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آئے تو بندہ دل توڑ کے نہ بیٹھ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دے تو انسان اتنا پھول جائے کہ اللہ کو بھول جائے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ سارے کام کرتا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. کہتے ہیں مت دو پیسے، خود بھی نہیں دیتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ کے رسول ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات دے کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. میزان، کتاب کے اندر کی جو تعلیمات وہ ایک تول ہے، ایک میزان ہے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، زیادتیاں نہ کریں. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. لوہا اتارا یعنی زمین کے اندر جو بھی لوہا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ اس کا حکم اترتا ہے تو زمین کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا تھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں 8 قسم کے نر و مادہ اتارے. انزلہ، اتارے. تو یہ اتارنے کا مطلب یہی کہ یہ زمین میں سب کچھ پایا جاتا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا، اللہ کے حکم سے بنا ہے. یہی اس کا مطلب ہے. فیہ بأس شدید، جس میں بڑا زور ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے بڑے فائدے بھی ہیں اس میں. کتنی کچھ چیزیں بنتی ہیں اس سے، ہتھیار. ولیعلم اللہ، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ایمان اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو غیب کی جو چیزیں ہیں یعنی اللہ کو نہیں دیکھا اور وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے دین کے لیے کیا جائے، تو یہ ایک ایمان کی علامت ہے. اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. یہ ان کا شرف تھا، ان کا مقام تھا. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق بھی ہو گئے اولاد میں. اور ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. مراد یہ کہ جو حواری تھے آپس میں بڑی محبت رکھتے تھے. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی تھی، یعنی ہماری طرف سے یہ نہیں تھی، وہ خود ایجاد کی. یعنی بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں جا کے پناہ لی. ایک اضطراری وجہ تھی، یعنی مجبور تھے. مگر بعد کے لوگوں نے اسے مستقل ایک شعار بنا لیا اور کہا بس
اب دنیا کو چھوڑ کے علیحدگی میں جا کے بیٹھو، اپنے آپ کو وہیں محبوس کر لو اور دنیا کے ہر قسم کے تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ لو. اس کی طرف اشارہ ہے ابتدعوها، کہ انہوں نے خود یہ ایجاد کی. اسی سے بدعت کا لفظ ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی تھی. ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے یہ چاہا کہ چلیں اس طرح ہمیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اس کی تلاش میں نکلے اور پہاڑوں اور کھوہوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور بعد میں گرجے بنے تو گرجوں میں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانے بنا لیے. فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے بھی وہ ادا نہ کر سکے. چلے کم از کم اس کا حق بھی ادا کرتے، وہ بھی نہیں کر سکے. یعنی کیا کیا انہوں نے سنگ دلی، بے رحمی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے ہیں اس رہبانیت کے دوران کہ ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا. وکثیر منہم فاسقون، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یہ راہبوں کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یعنی زبان سے نہیں، صدق دل سے، اور پھر ایمان لانے کا حق بھی ادا کرو. یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. یعنی ایک اجر کفر سے اسلام کی طرف آنے کا، اور دوسرا پھر اخلاص اور ثابت قدمی کی وجہ سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور وہ تمہیں دنیا میں نور بخشے گا. ایسا علم اور بصیرت کا نور اللہ عطا کرے گا کہ جس سے جاہلیت کی جو ٹیڑھی راہیں ہیں وہ بالکل نمایاں ہو جائیں گی اور اسلام کی سیدھی راہ بھی نظر آ جائے گی. یہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور بھی اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ تمہاری اچھی روش نیکی کی، ایمان کی جب سامنے آئے گی تو اہل کتاب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی ہم میں تو یہ کمی ہے، ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر تو یہ بڑی اچھی چیزیں آ گئی ہیں. اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہماری پراپرٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کے ان کو نصیب کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.